قرآن کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نسائی حدیث نمبر 1294 1294۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ جنت کے 8 جنتوں کے نام اور ہر جنت کس کس چیز سے بنی ہے، کچھ اس کا بیان سنتے ہیں۔ 8 جنتیں ہیں: دار الجلال، دار القرار، دار السلام، جنت عدن، جنت مأوا، جنت خلد، جنت فردوس، جنت نعیم۔ ان کی صفات کیا ہیں، خوبیاں کیا ہیں؟ دار الجلال، یہ جو جنت ہے یہ نور ہی نور ہے، شہر نور کے، گھر نور کے، جنتی محلات دار الجلال میں نور کے، برتن بھی نور کے، دروازے بھی نور کے، کھڑکیاں بھی نور کی، بالا خانے، اوپر نیچے، پردے، زیورات، ہر شے نور 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 والی ہے۔ میرے آقا مالک کے جنت و کوثر، شاہ بحر و بر، مکے مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں ایک مرتبہ اللہ اکبر کہے تو قیامت کے دن اس کے میزان میں ایک ایسی چٹان رکھی جائے گی جس کا وزن 7 آسمان، زمین اور جو کچھ ان میں ہے، ان کے درمیان، ان کے تحت ہے، سب سے زیادہ ہوگا۔ اور جس نے راہ خدا میں بلند آواز سے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہا اور اس کے ساتھ اپنی آواز بھی بلند کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی بہت بڑی رضا لکھ دیتا ہے۔ اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رضا لکھ دے گا، اس کو اپنے اور حضرت ابراہیم و محمد علیہ السلام کے درمیان دار الجلال میں رکھے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دار الجلال کیا ہے؟ فرمایا، اللہ عز و جل کا گھر ہے جس کو اپنا ہم نام بنایا ہے۔ یہ گھر صبح و شام رب ذوالجلال والاکرام عز و جل کا دیدار کرتا ہے، جیسا کہ تم سورج کو دیکھتے ہو۔ تم اس کے دیکھنے میں شک مت کرنا، کیونکہ یہ اس کی کرامت و نعمت سے ہے۔ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہنے کا کتنا مقام ہے۔ تو فضول اور بیکار باتوں سے بچ کر کروں تیری حمد و ثنا یا الہی۔ اور ماہ رمضان میں تو کلمہ طیبہ پڑھنے کی ترغیب دی ہے میرے نبی نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کی تکرار کرنی چاہیے، 166 بار پڑھنا چاہیے، اور آخری میں 3 بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ ذکر الہی کے جو کلمات ہیں یہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک جنت ہے دار القرار، اس جنت میں ساری چیزیں جو ہیں مرجان کی بنی ہوئی، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، مرجان ایک بہت ہی قیمتی پتھر،
بہت قیمتی پتھر اور بہت ہی ویلیویبل ہے. ہزاروں روپے کا چھوٹا سا پیس ملتا ہے. اور یہ جو جنت دار القرار، اس میں تو سبحان اللہ ساری چیزیں مرجان کی بنی ہوئی ہوں گی. پارہ ڈبل 12 سورہ مؤمن کی آیت نمبر 39 میں دار القرار جنت کا ذکر ہوتا ہے. سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک وہ پچھلا ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. کنز العمال حدیث نمبر 4032. مالک جنت و کوثر شاہ بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، قرآن کے پڑھنے سے غافل نہ ہو، کیونکہ قرآن دل کو زندہ کرتا ہے اور بے حیائی سے روکتا ہے، برائی سے روکتا ہے، بغاوت سے روکتا ہے. اے میرے بیٹے، موت کو بکثرت یاد کیا کرو. حضرت سیدنا کثیر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرمایا، میرے بیٹے، موت کو بکثرت یاد کیا کرو، کیونکہ جب تم قرآن کو زیادہ یاد کرو گے تو دنیا سے بے رغبتی کرو گے اور آخرت میں رغبت کرو گے، کیونکہ آخرت دار قرار ہے اور دنیا دھوکہ ہے. تو دار القرار یہ ایسی جنت ہے جس میں ہر شے مرجان کی بنی ہوئی. ایک جنت ہے، اس کا نام ہے دار السلام. اس جنت کی تمام چیزیں یاقوت احمر کی بنی ہوئی، لال رنگ کے یاقوت کی بنی ہوئی. یاقوت بھی بہت ہی قیمتی پتھر ہے، نگینوں میں لگاتے ہیں لوگ. اور وہاں تو محلات یاقوت کے بنے ہوں گے، عمارتیں یاقوت کی بنی ہوں گی، ساری چیزیں یاقوت کی بنی ہوں گی. دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کیسی. قرآن پاک میں 2 مرتبہ دار السلام جنت کا ذکر آیا. پارہ 9 میں ارشاد ہوتا ہے، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اپنے رب کے یہاں، اور وہ ان کا مولا ہے، یہ ان کے کاموں کا پھل ہے. اور پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوتا ہے، واللہ یدعو الى دار السلام، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ اپنے بندوں کو جنت کی دعوت دیتا ہے. سبحان اللہ. یا اللہ ہمیں بے حساب جنت میں داخل فرما، اور جنت میں اس جگہ ہمیں رکھ جہاں ہر وقت تیرے محبوب کا دیدار ہوتا رہے. آئیے دعا کیجیے. اللہ کرم اتنا گنہگار پہ فرما، اللہ کرم اتنا گنہگار پہ فرما، جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس جنت کو دار السلام کیوں کہتے ہیں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ سلام اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے. تو یہ جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہا گیا، تو اس طرح اس کو دار السلام کہا گیا. اور
اس لیے بھی اس کو دارالسلام اس جنت کو کہتے ہیں کہ یہ سلامتی کا گھر ہے. یہاں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے. عیوب سے سلامتی کا گھر، تکلیفوں سے سلامتی کا گھر، مشقتوں سے سلامتی کا گھر. اس کو دارالسلام اس جنت کو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو سلام کیا جائے گا. اور اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جنتیوں کو جنت میں اللہ تبارک و تعالی کا سلام آئے گا، فرشتوں کی طرف سے سلام آئے گا، اہل اعراف کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا. اہل اعراف کیا ہیں؟ جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوں گے. وہ لوگ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی یہاں رکھے جائیں گے، جنت اور جہنم کے درمیان بلند مقام. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ماں باپ والدین میں سے ایک راضی ایک ناراض، ان کو بھی یہاں رکھا جائے گا. اللہ کرے والدین کو راضی کر لیں ہم، اور ایک کو نہیں دونوں کو. بالفرض باپ نے ماں کو طلاق دے دی تو اولاد کے لیے تو ماں ہے، وہ باپ ہے. باپ کی وجہ سے ماں سے نہیں لڑنا، ماں کی وجہ سے باپ سے نہیں لڑنا. دونوں اس کی جنت اور دوزخ ہے، دونوں کو راضی رکھنا ہے. بہرحال اہل اعراف کا بھی سلام آئے گا اور جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے. سبحان اللہ. جنتی جنت میں کیا کریں گے؟ ملاقات کریں گے، سلام کریں گے، رخصت ہوں گے تو حمد الہی بجا لایا کریں گے. کلام کی ابتدا ہوگی جنتیوں کی اللہ کی تعظیم سے، اللہ کی پاکی سے، اور کلام کا اختتام ہوگا اللہ تعالی کی حمد و ثنا پر. اور ان دونوں کے درمیان جو چاہیں گے آپس میں کلام کریں گے. تو دنیا میں بھی جب ہم کوئی بات کا آغاز کریں اللہ رسول کا نام لیں، اس کے بعد کوئی بات چیت کریں. اب جیسے جمع ہوئے درود شریف ہی نہیں پڑا، بھائی بیٹھے اکٹھے بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں. کیوں گپ شپ کر رہے ہیں؟ فضول باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ذکر الہی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، حمد الہی بجا لائیں، درود پاک پڑھیں. درود پاک پڑھے بغیر آقا کے امتی جمع ہو کر بکھر کے جائیں، درود پاک نہ پڑھیں، یہ تو مزے کی بات نہیں. جنت عدن، اس جنت کی ساری چیزیں زبرجد کی بنی ہوئی. زبرجد یہ بھی ایک بہت ہی قیمتی پتھر، ہزاروں لاکھوں روپے کا ملتا ہے تھوڑا سا پیس. اور جنت میں تو سبحان اللہ یہ ساری جنت ہی زبرجد کی ہوگی. کون سی؟ جنت عدن. اور جنت عدن کا ذکر قرآن پاک میں 10 مرتبہ آیا ہے. سورہ توبہ پارہ 10 کی آیت نمبر 72 میں جنت عدن کا تذکرہ ہوتا ہے. سنیے. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو باغوں کا وعدہ دیا ہے جن کے نیچے نہریں رواں، ان میں ہمیشہ رہیں گے. اور پاکیزہ مکانوں کا بسنے کے باغوں میں. اور اللہ کی رضا سب سے بڑی یہی ہے، بڑی مراد پانی. اللہ اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرمانا. مجھے میٹھے اسلام بھائیو جنت کی تیاری کیجیے. جنت کی تیاری کیسے ہوگی؟ جنت کی تیاری ہوگی ایمان لا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر کے. اور میں آپ کو جنت میں لے جانے والا ایک عمل بتاتا ہوں.
وہ کیا ہے؟ صحابہ کی محبت. جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے محبت کرے گا، یہ صحابہ کی محبت اسے داخل جنت کر دے گی. جی ہاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شفا شریف میں ہے، جس نے میرے صحابہ کے بارے میں میری نصیحت کی حفاظت کی تو میں بروز قیامت اس کا محافظ ہوں گا. اور فرمایا وہ میرے پاس حوض کوثر پر آئے گا. صدیق و عمر دونوں بھیجیں گے غلاموں کو، جس وقت کھلے گا در مولا تیری جنت کا. یہ مدنی انعامات جو ہیں نا، یہ آپ اور ہم تھام لیں مضبوطی کے ساتھ اور اس پر عمل کریں. انشاءاللہ مولا تعالیٰ کے کرم سے جنت کے راستے پر چل پڑیں، اللہ کی رحمت سے پہنچ جائیں انشاءاللہ. گناہ گارو چلو، مولا نے در کھولا ہے جنت کا، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں. تو نیک اعمال کے ذریعے جنت کی طرف پیش قدمی کرتے رہیں، فرائض کے ذریعے سے، واجبات کے ذریعے سے، سنتوں کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کر کر کے جنت کی طرف بڑھیں، درود پڑھ پڑھ کر جنت کی طرف پیش قدمی کریں، اولاد کو دین سکھا کر جنت کی طرف پیش قدمی کریں، ماں کے پاؤں چوم چوم کر جنت کی طرف بڑھیں، باپ کے ہاتھ چوم چوم کر اس کی فرما برداری کر کر کے جنت کی طرف بڑھیں، ذکر و اذکار کر کر کے جنت کی طرف بڑھیں. مدنی ماحول اپنا لیں، اعتکاف کریں، رمضان کا ادب و احترام کریں، جنت کی طرف بڑھیں. اللہ اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرما دے. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائے ہوں